بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 155 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا پہلا حصہ جس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَأَتِمُوا، اور پورا پورا ادا کرو، الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہے وہی پیش کر دو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنی جگہ، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ، فمن کانا، پس جو کوئی ہو، منکم مریضن، تم میں سے بیمار، او بھی اذن، یا کوئی تکلیف ہو، من رأسی، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو فدیہ دے دے، من صیام، روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائیں تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دو۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اہم بتائیں۔ پہلی بات، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ دوسری بات، اگر حج اور عمرے سے روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ تیسری بات، اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے جگہ نہ پہنچ جائے۔ بزرگان محترم، جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کے دوران نیت بھی خالص ثواب کی ہونی چاہیے اور اعمال بھی درست انجام دیے جائیں اور آداب کی بھی پوری رعایت رکھی جائے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج اس شخص پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ مخصوص ایام میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام حج۔ ماہ ذی الحجہ میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں حج کا فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عمرہ البتہ الحج کے ایام کے علاوہ باقی تمام دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے تو ایسے صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ یہ صورت خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آئی جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سن 6 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے سفر کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے اور ایسی صورت میں اس عمرے کی قضا بھی ضروری ہے، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں اس عمرے کی قضا فرمائی۔ احرام کی حالت میں سر منانا جائز احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا۔ 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک بکری قربان کرنا۔ جو شخص احرام کی حالت میں ہو
اور کسی بیماری یا دشمن کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہو کہ وہ نہ عرفات جا سکتا ہو اور نہ طواف کر سکتا ہو، تو اس طرح کی صورت کو احصار کہتے ہیں، جس کو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کے الفاظ سے بتلایا گیا ہے۔ اور جس شخص کو احرام کی حالت میں حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کو محصر کہتے ہیں، اور جو احرام کی حالت میں ہو اس کو محرم کہتے ہیں۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو حدود حرم میں 1 سال کی بکری کو محرم ذبح کر دے اور احرام سے باہر نکل جائے، اب اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر حدود حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے ایک بکری کی قیمت اس شخص تک بھیج دے جو حدود حرم میں ہے، اور جو بکری ذبح کر دے تو وہ اپنا احرام کھول دے۔ بہتر یہی ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں مفتیان کرام سے رجوع۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔